السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری انشاءاللہ سورۃ العمران سٹارٹنگ تھی۔ سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کل۔ سورۃ العمران کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران، ان دونوں کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو صاحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گے۔ اگلی آیت پہ چلیں جب، تو اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہے اور اگر نہ مانے تو پھر پکڑ ہوگی۔ متشابہات حروف مقطعات ہیں، فرشتوں کے بارے میں سوالات ہیں، کرسی کے بارے میں ہے، استوا علی العرش سے کیا مراد ہے، ان تمام باتوں کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے، جن کے بارے میں بہت زیادہ بتایا نہیں گیا، ان کے پیچھے ہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت 8 میں آئیں تو اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے۔ ایمان کی درستگی دل کی درستی پر منحصر ہے۔ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی دل ہے، تو دل کی صفائی کے لیے ہمیں باقاعدہ دعائیں ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سکھائیں، جیسے اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل حمیمۃ قلبی، یعنی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ ایک اور دعا جو ہم نے پارہ 1 میں شاید یاد بھی کی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ پھر کثرت سے ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے دل کی صفائی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے بارے میں بہت پیاری سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر لسانی ومن شر بصری ومن شر قلبی ومن شر منیی۔ پھر دل کے ثابت قدم اور اس کے ایمان سے مزین ہونے کی دعا ہونی چاہیے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کی جائیں گی، آج کے یہ دن کی دعائیں ہیں وہ یہ آپ نے تیار کرنی ہیں۔ تو یہ دعائیں خاص کر ان لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے جو دل کی تنگی کا شکار ہوں یا جن کو دل کے مسائل ہوتے ہیں، باقی سب کے لیے بہت اہم دعائیں ہیں یہ۔ آیت 13 میں آئے تو اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، یعنی مسلمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا یعنی صرف 6 یا 700 گنا دیکھ رہے ہیں، اور کافر مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا یعنی 2000 دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دل میں رکھ دی، اور امتحان کیا ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں ہم لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نہیں، اور ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ برائی نہیں ہے۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ان میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ آیت 17 میں آئیے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ان صفات کو پڑھیے، اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں۔ سچا کون ہوتا ہے؟ سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں، جن کے دل سچے ہوتے ہیں، جن کے ارادے سچے ہوتے ہیں، زبانیں سچی ہوتی ہیں، اعمال جن کے سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین، بندگی کرنے والے، کون؟ جو اللہ کا حکم ملے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ لے لے، قنوت دوام یعنی اطاعت پر پابندی کرے۔ والموفقین، یہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پہ خرچ کرے، جیسے رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے راہ میں ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، صبح سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں تو سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، یعنی فجر کے وقت اٹھ کر وہ معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آیت 26 میں آئیے، یاد رکھیے بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے لے اس کام کے لیے، ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی بھلائی اور خیر کے کام کر سکیں۔ نامہ اعمال جب کھلیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان، خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے انسان، انتہا پر رسی درست نہیں ہے،
اسی طرح شدت پرستی بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کا اتنا خوف ہمارے اوپر طاری ہو جائے کہ اللہ سے نا امید ہو جائیں، اور نہ اتنے بے خوف ہو جائیں کہ اس کی پکڑ کا ہمیں احساس ہی نہ رہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم غفلت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے ڈراتا ہے تاکہ اس غفلت کو ہم چھوڑ سکیں، اس سے نکل سکیں۔ تو اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہی لوگ صحیح راستے پہ ہیں۔ آیت 32 پہ آئیے، اتباع رسول، یہی اللہ کی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکتا ہے۔ رسول سے محبت ہے تو زبانی ہی دعویٰ نہ کرو، ثبوت بھی لاؤ، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا نہ ہو۔ اللہ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اطاعت بھی ہو اور عمل بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی ہو۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، صحیح حدیث پر بھی عمل کرنا ہے، ورنہ یہ اللہ کی محبت سے دوری ہے۔ جب تک حدیث پہ عمل نہیں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، ان کا کفر، ان کی نافرمانی اور ان کی بات نہ ماننا، یہ ہمارے لیے باعث صرف گمراہی کا ہے۔ یعنی صرف اللہ کو مان لینا، اللہ کے رسول کو نہ ماننا، یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو مانیں گے تو اللہ کی محبت کو بھی ہم پا سکیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا نسخہ ہمیں ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر رہے۔ آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف گئے، ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پی لیا، اور جو زمین پر گرا اسے اٹھایا اور سینوں پہ مل لیا، چہروں پر لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا ہے؟ کہنے لگے، آپ کی محبت نے، شاہد کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرے۔ اے اللہ کے رسول، اس پر آپ نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کر لو، یعنی سچی بات کہو، ایمانت میں خیانت نہ کرو اور اچھے پڑوسی بن جاؤ، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹاتا ہے۔ 3 نیکیاں کرو گے، یہ کون سی؟ سچی بات بھی کرنی ہے، ایمانت میں خیانت بھی نہیں کرنی، پھر پڑوسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور پاؤ گے۔ ابراہیم اور عمران کے ساتھ ان کے آل کی بات کی، آل عمران کی بات چلی تو کس سے واقعے کو چننے میں واقعے کا بہت اہم کردار ادا ملتا ہے کہ کئی طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسے اصحاب صفہ لے لیں، کوئی صحابہ یکسو ہو کر صرف دین کی عبادت کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تو مریم کے والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کیا۔ ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی، لڑکی ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کا بہترین حل کیا ہے کہ ہم رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں، مدد مانگیں، ساتھ اللہ سے دوستی کریں، زندگی ہماری خوبصورت ہو جائے گی۔ آخر ہم اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ تو ہے، لیکن اللہ سے سرگوشیاں تو کریں۔ تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش کرتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بچوں کو رب کے حوالے کر کے دیکھیں، ماحول سے اور بچوں سے پریشان ہو کر مایوس نہ ہو، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کیجیے، اس طرح دعائیں مانگا کریں، یا اللہ، جس طرح مصر میں تو نے یوسف کی حفاظت کی، جس طرح مدین میں موسیٰ کی حفاظت کی، میرے بچوں کی بھی اسی طرح حفاظت کر۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی کام ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ سوالوں کے جواب دینا سیکھیے۔ کیسے؟ یعنی ذہین لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ موقع کی مناسبت سے جواب جانتے ہوتے ہیں۔ ایسے سوال اپنے بارے میں تیار رکھیے، ان کے جواب جو آپ سے اکثر کیے جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں حجاب کیوں کرتی ہوں، آپ سے کوئی پوچھے آپ حجاب کیوں کرتی ہیں، متوقع سوال ہے، آپ سے کوئی بھی کر سکتا ہے، تو آپ کو اس کا جواب پتہ ہو، آپ اس کو بتا سکیں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، حجاب کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح دورے قرآن کیوں کر رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کر رہی ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ بتا سکیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے دورے قرآن کا۔ تو لوگوں کے سوالات پر غصہ ہونے کے بجائے یہاں سوال آئے فوراً جواب دے دیں۔ لوگ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی پوچھتے نظر آتے ہیں، کسی کو طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری بات بتائیں، ہر وقت معذرت والا رویہ کیوں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنے موقع کی مناسبت سے رہیں، اس بات پہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے کہ فلانا آپ سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو وہاں پہ آنسر دینا بہتر ہے، ضرور دیجیے، چاہے پوری کہانی سنا دیں، اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہاں پہ معذرت کر لیجیے۔ ٹھنڈے طریقے سے رہیں،
بغیر جھگڑے پورے اعتماد کے ساتھ سوالوں کے جواب دیجیے۔ جب بھی کسی کے پاس نعمت دیکھے تو فوراً اللہ سے دعا مانگے، اللہ تو اسے عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر، جیسے مریم کی دعا کی تھی اس وقت حضرت زکریا نے کی تھی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے۔ آیت 41 میں آتا ہے نعمتوں کے استقبال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ آیت 43 میں آتا ہے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا اولین ترین کام کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ تیسرے پارے میں ہم 3 سے 4 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ نماز نماز نماز، نماز کے بغیر ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ آیت 45 میں آئیے، کبھی نیکیاں قربانیاں ضائع نہیں ہو سکتی، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ کو دے کے تو دیکھیں، چاہے مال ہے، اولاد ہے، وقت ہے، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، آخرت میں بھی لوٹائے گا، اور عزت تو اس کے ساتھ ویسے ہی خاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام تو کیا گیا ہو، اللہ سے کیے گئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح عطا کرتا ہے۔ نظر مانگ کر پھر توڑ مٹول نہ کریں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی علم والا ہوگا، یہی نعمتیں جو اللہ دیتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ بھرپور جواب دیا، اسی لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ جب دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس طریقے سے معاملہ حل کیا جاتا ہے جسے مباہلہ کہتے ہیں۔ اور یہود، عیسائی، مشرکین جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے منسوب کرتے تھے تو بتایا گیا کہ ابراہیم کا تعلق کسی خاص گروہ اور فرقے سے نہیں، کوئی فرقہ ورائیت نہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد وہ پیغمبر ہیں جن کو ہر فرقہ مانتا ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرک ہے، ان کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آیت 75 میں آئیے، اگر ایک شخص خرابی کرتا ہے تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، اس وجہ سے سارے گروہ کو برا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا، رب والا بننا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری کرنا۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آیت 85 میں آئیے، تو اللہ کے ہاں مقبول ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ صبح شام 3 دفعہ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یعنی اے اللہ میں راضی ہو گیا تیرے رب ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں۔ آیت 90 میں آئیے، تو دین کوئی بھی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمت ہم سے چھن جائے، ورنہ وہاں پہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ذرا برابر کی گئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت دنیا بھر سونا بھی قبول نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کے پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کا شریک نہ کرنا، لیکن تو نے میرے ساتھ شریک کیا، اب تیری توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یعنی آج اگر ہم کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کر دیں تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اسی کے ساتھ مر جاتا ہے تو پیچھے سے اس کے اولاد جو مرضی اس کے لیے صدقہ کرتے رہے، اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچے گی۔ صدقہ کے لیے بہتر اور سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو اللہ پہ، اللہ کے ساتھ کفر نہ ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا شریک نہ ہو۔ پارہ 3 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پورے پارے کا ہلکا سا ہم خلاصہ کرتے ہیں جو ہمارا پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے کیا، تو چھوٹی چھوٹی ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ سب سے مین ایک تو اس میں صدقہ کا بہت زیادہ ذکر ہے پارہ 3 میں، اور جو بھی ہم کام کریں اللہ کے چہرے کی خاطر کریں، اس کی خوشی کے لیے کریں، وہ ضرور راضی ہوگا، اس کی رضا کی طرف رکھ کے تو دیکھیں۔ صدقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دعائیں، قبول کرتے ہیں، ہم تو ایسے بنے کہ ہم دعائیں کر سکیں۔ پھر مالی معاملات میں ہم نے پڑھا تھا کہ لکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ باہم رشتے کٹ جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ افضل صدقے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہ ہے کہ دین کے کام پہ خرچ کریں۔ جب آپ لوگوں کو تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اس کے فوائد بتاتے ہیں، تو اس سے کئی لوگ صدقہ دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرح کا صدقہ دینا افضل ہے، لیکن افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ وہ آپ دین کے کام پہ خرچ کریں۔ یاد رہے بات صدقہ کی ہے، زکوٰۃ کی نہیں۔
سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن مجید سورۃ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں آتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی اس قرآن پر خوشی سے وقت لگانا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں، نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ کتاب نازل ہوئی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہوئی ہے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، عملی پوائنٹ اس سے نکالیں، تاکہ ہمارا عمل بہتر ہو، ہمارا اخلاق بہتر ہو، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ تبدیل ہو۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ نفلی اعمال میں عظیم ترین عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور خوب سمجھ کر اس کو سننا ہے۔ حباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور یہاں خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو تم اس کے کلام سے کر سکو، یعنی اللہ کا کلام سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم شوق سے اس کو پڑھیں، محبت سے، لگن سے، جذبے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے پارہ 3 کے پوائنٹ تھے۔ اب ہم اپنا الحمدللہ پارہ نمبر 4 جو ہے سورۃ ال عمران آیت نمبر 92 سے سٹارٹ کریں گے۔ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، چھوٹے موٹے اچھے عمل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اپنے سے لیجئے، ہم بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، کیوں؟ آخر حقیقی نیکی اور تقویٰ اس کے حصے میں آتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب لیجئے اپنا جائزہ، کیا ہم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آپ کو نیک کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ البر، بر میں وسعت کا معنی آتا ہے، خیر کثیر کا معنی آتا ہے، یعنی تم خیر و کثیر نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز تم اپنی خرچ نہ کرو۔ تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک محبوب چیزوں میں سے نہ نکالو۔ اور بر کا مطلب جو ہے وہ نیکی بھی کیا گیا، جنت بھی کیا گیا، یعنی جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محبوب چیزیں ہیں کیا کیا۔ انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگا کے دیکھیے۔ اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگائیے، اس کو اس پر ابھاریے، جیسے مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کے نظر کیا، اسی طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کے بجائے اللہ کے دین کے خدمت میں وقف کریں، اور یہ بات اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے آرام سے، اپنے نیند میں سے کچھ قربان کر کر اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا سٹارٹ کیجیے۔ اپنے اوقات میں، اپنی مشغولیات میں سے وقت نکالیے اور سنجیدہ کام یعنی دین کی تعلیم کو سیکھنے یا سکھانے پہ لگا کے دیکھیے۔ اسی طرح باقی بھی چیزیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کیجیے۔ مال، اولاد، آرام، نیند، کتنی بھی ایسی چیزیں جو بھی ہمیں اپنے لیے پسند ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم دین کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے جو خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کسی غریب کو دینا ہے تو گھر کی پرانی چیز دینی ہے، کسی امیر دوست کو گفٹ دینا ہے تو بہت اچھی سی چیز دینی ہے۔ یہ ہمارا ایمان آج کل بنا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایسا منع کیا گیا، جو بھی چیز دو، جس کو بھی دو، اللہ کی رضا کے لیے دو اور بہترین چیزوں میں سے دو۔ نبی جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ کسی کو نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے اس آیت پر عمل کی مثال ہمیں کیسے ملتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ وہ کپڑا لائے۔ جب وہ لایا تو اس میں سے ایک کپڑا جو 2 درہم کا تھا، اس کو چھو کر دیکھا، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی۔ اس سے اپنے غلام کو دے دیا کہ تم نوجوان ہو، تم پر یہ کپڑا زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ ہوتا ہے خرچ کرنا، اور میرے لیے وہ 1 درہم والا کافی ہے۔
سبحان اللہ، دو چیزوں میں سے جو اچھی تھی، جس کی چاہت تھی، وہ غلام کو دی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس جائیے، انہوں نے اپنا کنواں جو تھا بہت پھٹدار تھا، اس کے میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، اس کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو آپ کے مشورے پر اپنے رشتہ داروں کے وقف کر دیا۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ کرنا وقتی طور پر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن انجام تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے لیے بہترین چیز رکھتا وقتی طور پر تو بہت خوشی کا باعث ہے، لیکن بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں جمع کروا دیا ہوتا تو وہ بہتر ہوتا۔ حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ جب مدینہ آیا، تاجر آ گئے، ان کی قیمت لگاتے بڑھاتے گئے، لیکن عثمان نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے پاس میں یہ اس سے زیادہ قیمت ملے گی، سارا غلہ مسلمانوں میں حشر کر دیا۔ حضرت عمر کا دیکھیے، پسندیدہ مال ان کی خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس میں بہترین پھل آتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ نے مشورہ کیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، لیکن پھل بار بار دیتے رہو گے تو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ انہوں نے خیبر کے باغ کا پھل اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، یعنی جب وہ پھل دیتا اللہ کے راستے میں وہ چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ لونگی کو اللہ کے راستے میں آزاد کیا۔ صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو ان کو عمل بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ کے بندوں پر رحمت ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ سارا ہی دے دو، بس یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو دو تھوڑا دو یا زیادہ دو، اچھا دو اور بہترین چیز دو۔ جو بھی دے گے اللہ کو وہ معلوم ہوگا، اللہ اس کا بہترین تمہیں بدلہ دے گا، اور جو بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اس لیے یہ تمہارے لیے نفع کا سودا ہے۔ عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو جو ہماری ضرورت سے زائد چیز ہوتی ہے، جو استعمال نہیں کرنی ہوتی، ہم وہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں دے سکتے، ہم وہ بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہے وہ تم دے دو، یہ ایک درجہ ہے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دینا وہ چیز ہے جو اخلاق کے درجات میں سے بھی ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی پسند کے تابع کر دو۔ آیت 93 میں آئیے، یہود کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا تھا کہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حلال کر دیا جو دین ابراہیم میں حرام کی، تو فرمایا گیا کہ محمد نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی۔ یہ چیزیں حضرت یعقوب نے اپنی پسند اور اپنی بیماری کی وجہ سے خود پہ حرام کی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا وہ اصلاً دین ابراہیمی میں بھی حلال ہی تھی۔ یعنی قرآن و سنت میں کسی چیز کی دلیل مل جائے پھر اس کو جھٹلا دینا، یہ ظلم ہے۔ اہل کتاب کا اعتراض تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، اور وہ خطہ ہے، اور وہ گھر ہے، اور بابرکت چیز ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ جس میں اضافہ ہوتا رہے۔ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، تو ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہوئی۔ جو صدقہ وہاں کرتے ہیں، جو قرآن وہاں پڑھتے ہیں، جو عمرہ وہاں کرتے ہیں، جو حج وہاں کرتے ہیں، ان ساری عبادات کا اجر اور ثواب کئی گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپس کی محبتوں کی برکت دیکھیے، سب کے ساتھ مل کر جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس سے جو دلوں پر اثرات آتے ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کی برکتیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ عمرہ اور حج کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کو، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کرتی ہے۔ سب سے پہلی مسجد دنیا میں یہی بنائی گئی۔ آیت 97 میں آئیے، تو بیت اللہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سکون اور راحت قلب نصیب ہوتی ہے۔ مشقت تو ہوتی ہے پہلی زمانے میں، اونٹوں پر جب سفر کر کے کئی گھنٹے وہ سفر کیا جاتا، وہاں جا کر مشقت سے انتظار کرنا پڑتا، پھر وہاں کی عبادت سب سے بڑھ کر تھی۔ اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھے، اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا، نہیں بھی پہنچ سکتا، تو اجر سے محروم نہ رہے۔ یعنی ہمارے دلوں میں جو پکی نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم ضرور حج کریں گے، ضرور عمرہ کریں گے۔ آیت 101 میں آئیے، تو مدینہ کے یہود کے مسلمانوں سے ضد اور دشمنی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کے رسول وہاں موجود تھے۔ ان کی دی ہوئی تعلیم اور خاص طور پر قرآن کی آیات، یہ ایسی چیز ہیں جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھیں۔ تو آج اگر ہم اپنی اولادوں کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر رکھیں، استقامت رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ حق پر ہدایت پر قائم رکھے گا۔
انشاءاللہ کوئی بھی شخص اسلام سے اس وقت دور نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. یعنی قرآن کو سمجھیں گے تو اسلام ہمارے قریب ہی رہے گا. جب وہ قرآن آیات کی حکمتوں کو سمجھے گا، اس کی مصلحتوں کو سمجھے گا، تو انشاءاللہ وہ ضرور ایمان لائے گا. آیت 102 پہ آئیے. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا. تو کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں بھی اس کو سمجھے، اس پر یقین رکھے، اس کا ورد کرتا رہے. اتقوا اللہ حق تقاتی، یعنی ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوسی کا شکار ہو کر الگ ہو جاؤ یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو. مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی. ایسا کرنا جائز نہیں. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کرتا. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں بچے نہیں پیدا کرتی. یہ دنیا کو چھوڑ دینا اللہ کا ڈر نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا، یہ اللہ کا ڈر ہے. ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. آیت 103 میں اللہ کی رسی کا بیان ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہوتی ہے. یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے مضبوط ہوگا تو بھٹکو گے نہیں. اور صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑو، بلکہ کہا گیا جمیعا، یعنی اکٹھے ہو کر اس رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم میں سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہوں اور 3 باتوں پہ ناراض ہوتا ہوں. وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ. وہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے. پھر تیسرا کیا ہے کہ جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپ دی ہے ان کے خیر خواہی کرو. اور 3 ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ وہ تمہارے لیے قیل و قال، یعنی بیکار قصے کہانیاں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم میں اضافہ نہیں ہے. فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے ان کو ناپسند کرتا ہوں. دوسرا کثرت سوال، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پر ایک اور سوال کر دیا، اس پر ایک اور سوال کر دیا. جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے جب گائے ذبح کو ان کو حکم دیا گیا، تو اس سے یہ بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے. ضرورت کی جگہوں پہ تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. کھانے کا معاملہ ہے، دیگر نفع مند چیزیں ہیں، خود فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیجیے، لیکن ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے. خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جڑے رہو، آپس میں دلوں میں اتحاد ہو. حدیث کے مطابق ہے کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ڈال کر دکھایا تھا. اینٹوں سے اس وقت تک دیوار نہیں بن سکتے جب تک وہ جڑی نہ ہوں، منظم نہ ہوں. تو مسلمان آپس میں جڑے ہوں گے تو ان کا جڑنا کیا ہے؟ دل کا جڑنا. جب چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے اختلاف ہوتا ہے، لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، مخالفت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سلسلہ نہیں رکتا تو پھر جنگ و جگل اور قتال شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام کی بنا کیا ہے؟ صحابہ کو وہ لوگ خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے تھے جو دینی رشتے میں بندھے تھے. 104 میں آئیے. مسلمانوں میں ایک جماعت تو ایسی ہے جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کون سے ہیں. تو کامیابی دینے والے کام کون سے ہیں؟ ہمیں خیر کی دعوت دینی چاہیے، امر بالمعروف ہونا چاہیے، ونہی عن المنکر. اور ایسے لوگوں کے گروہ کے یہ لوگ جو 3 کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن پہلے ہم نے خود کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس کے حکم دینا ہے. اگر ہم صرف حکم دیں گے خود نہیں کریں گے تو پھر بنی اسرائیل والی بات ہو جائے گی. آیت 110 میں آئیے. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا. اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبروں کے کام کو سر انجام دے. پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا تو اب لوگوں کو خیر و نیکی کی طرف بلانا امت کی ہی ذمہ داری رہ گئی. امت کا ہر ایک اول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کا کام ضرور کرے، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ بھی دین کا داعی ہے. سب کو بحیثیت مسلمان اچھے اخلاق و معاملات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے بزنس ہے، چاہے جاب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے،
سب اپنی اپنی جگہ دین کے دائی بن کے رہیں، تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ لوگوں کے سچے خیر خواہ، ان کی مدد کرنے والے ہیں، انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے کے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لعنت ملامت فساد نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ آج امت ان بہترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے دین کو ان مخصوص شعارات کو چھوڑ کر چند مخصوص رسمی عبادات تک محدود کر دیا کہ بس یہی ہمارا دین ہے۔ دین محض ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے روزے کا فائدہ آپ کو ہوگا، دوسروں کو اس وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم صرف اپنے ذاتی مفادات، ذاتی اغراض میں مبتلا ہو کر دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے ہیں۔ کسی کی بھی سب سے سچی خواہی یہ ہے کہ اس کو سچی بات بتائی جائے تاکہ بر وقت وہ نقصان سے بچ سکے، اور ساتھ ہی برائی سے روکا جائے۔ بعض اوقات ہم مروتن کے بارے کسی کو درست بات ہی نہیں بتاتے۔ امر بالمعروف پہلے اور ایمان بعد میں آیا، کیونکہ ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو، اچھا ہو، بہتر ہو، انسان کی عقل اور فطرت اسے صحیح کرا دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جائے، اس لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا۔ پھر منکر کیا ہے؟ کہ بنیادی طور پر ہر وہ کام جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ایمان والے اس کو برا خیال کرتے ہیں، انسان کی فطرت اور عقل اس کا انکار کرتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کے ارکان میں سے ایک فرض رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کے 8 حصے ہیں۔ اسلام: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے ان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ جہاں امر بالمعروف الگ ہے و نہی عن المنکر الگ ہے، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات الگ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں غلطفہمی بھی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا معنی قتال ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جہاد کے معنی پہ بات کریں تو حتی الامکان جدوجہد کرنا، کس میں؟ اللہ کے دین سیکھنے سکھانے میں، لوگوں تک خیر کی بات پہنچانے میں، ان کو شر سے روکنے میں، لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کرنے میں۔ جیسے بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اس کے لیے ہم باغ کریں تو پھر وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ ہمارا جہاد ہے۔ تو اس سب چیزوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ انسان خود دین کے تمام ارکان کو سمجھنے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے، اور میں نے حجروں کے پاس جا کے سنا، آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ فرماتا ہے، لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، تم مجھ سے کچھ سوال کرو، میں کچھ عطا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو، میں مدد نہ کروں۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیے، ان کا کیا حال ہوا۔ دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہیں سب کو وہ معلوم ہے۔ ہماری دعائیں قبول ہونے پہ رکی ہوئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اعمال ہی ایسے نہیں ہیں۔ آیت 113 میں آئیے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا اظہار کن اعمال سے ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، خاص طور پر آج کا یعنی رمضان میں اس کا ضرور ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ رمضان میں قیام عام دنوں کے قیام سے افضل ہوتا ہے، اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 تراویح پڑھنے کی روایت بھی ملتی ہے، تو نمبر پورا کرنا یعنی اہم نہیں، اصل بات کیا ہے کہ قرآن میں زیادہ قیام پڑھا جائے، 20 پڑھے یا 8 پڑھے، قرآن زیادہ ہو۔ تو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے لاکھ کو جاگنا جو ہے وہ فضیلت والا کام ہے۔ علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاگنا افضل ترین بات ہے، تو عمومی طور پر رات کو قرآن پڑھنا دن کے قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ قرآن کی زیادہ تر تلاوت رات کی گھڑیوں میں کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا نفل نماز سے بھی افضل کہا گیا۔ آیت 116 پہ آ جائیے، انسان نیک کاموں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ مال اور اولاد رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی مال، اپنے اولاد کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ آیت 117 میں آئیے، جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر صرف مال کمانے میں مصروف ہوتے ہیں اور کبھی کبھار تھوڑا بہت خیرات کرتے ہیں، وہ مال پر فائدوں کا حامل نہیں ہوتے۔ جلدی دنیا کا مال ختم ہو جائے گا، آخرت کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔
جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کے لیے حج کرتے ہیں، یعنی رنگ رنگ کے کھانے ہیں، لباس ہیں، جوتے ہیں، ہر چیز پر خریدنے پر حج کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا جیسے گریز ہوتا ہے، کسی کو کھانے کا ہوتا ہے، تو ہمیں سارا وہی ہے جو ہم نے دنیا میں حج کر دیا۔ آخرت میں ہمیں اس مال میں سے کچھ بھی نہیں ملنا، آخرت میں صرف وہی ملے گا جو وہاں کے لیے ہم حج کریں گے۔ ہمارے گناہ ہیں، ہماری مصائب اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ہمیں اپنی جان پر ظلم کرواتے ہیں۔ دنیا کی لذت کے لیے خرچ ہونے والا مال جو ہے وہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ آیت 120 میں آئیے تو دوسروں کی پریشانیوں پر خوش ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونا، دوسروں کی خوشی پر ناراض ہونا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اگر کوئی بدترین اخلاق و حسد کا مظاہرہ کرے تو اس وقت میں صبر کیجیے اور تقوی اختیار کیجیے۔ صبر کیا ہے کہ ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرا کر رہا ہے، وہ دوسرا ہے تو اس کا اپنا ہے، ہمیں تقوی کر لینا ہے، اور تقوی انسان کو ہمیشہ روک لیتا ہے کسی بھی غلط بات کرنے سے۔ ایسے برے دوستوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے جو ظاہر میں تو محبت کا اظہار کرے لیکن اندر سے ہماری جڑیں کاٹنے پہ آ جائیں۔ آیت 121 میں آئیے، جنگ احد کا تذکرہ آتا ہے، یعنی صبح سویرے کام کے لیے نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے وہ چھوڑ دیا اور کامیاب قوموں نے اس کو اپنا لیا۔ جنگ میں مسلمانوں کو متعین کرتے ہوئے کام کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں، جنہیں اللہ سن رہے ہیں۔ تو مومن کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے بھروسہ کرتا ہے اور پھر توکل اللہ پہ کرتا ہے، ساتھ ہی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف دعائیں اور توکل کریں لیکن اسباب اختیار نہ کریں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سارے اسباب تو اختیار کر لیں لیکن اللہ سے ہمارے پاس دعائیں ہی نہ ہوں۔ اللہ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جتنا ہمارا اپنا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب مشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے ذبح کیا تھا، زخمی کیا تھا، تو آپ کے ساتھ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے زخمی کر دیا تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسی فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ اس پر یہ بتا دیا گیا کہ لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ فلاں تو نہیں بدل سکتا، ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جنگ احد کے ساتھ سود کا ذکر آ گیا فوراً۔ کیوں مشکل آئی؟ تو مال کی محبت کی وجہ سے تھی۔ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے، اللہ یہ کہ اس میں مشغول ہو کر اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ اگر ہم مشغول ہوئے، اپنے مقصد کو بھول گئے، وہ صرف ہماری یہ ناکامی ہے۔ رحمت و بخشش کیسے آتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی، وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ لیکن اگر دنیا کے گھروں کے لیے سب کوشش لگا دی جائے اور وہاں کے لیے محنت نہ ہو تو قیمتی چیزیں صرف تمناؤں سے نہیں ملتی، یعنی تمنا بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اب جنت 134 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملتی کیسے ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس بہت مال ہے، جتنا دے فکر نہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس نہیں ہے، مناسب مال ہے، اس میں سے بھی دے کے وہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ بھی شخص ہے جس کے پاس مال بہت کم ہے، خود بھی ضرورت مند ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کا دینا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شدید غصے کو کنٹرول کرنے والے کو جنت ملتی ہے، لوگوں کو معاف کرنے والوں کو جنت ملتی ہے، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے توبہ کرتے ہیں تو جنت ملتی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود اسے پی گیا، قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کیجیے جو مجھے جنت میں داخل کرے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ایک دفعہ 3 بار پوچھنے پر بھی تینوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغضب لا تغضب لا تغضب کہا، یعنی غصہ چھوڑ دو، اور ہم غصہ پی ہی نہیں پاتے، اس لیے تو ہمارے بہت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آیت 135 میں آئیے، جو نقصان ہو یا گناہ ہو تو معافی مانگتے رہنا چاہیے، بار بار غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر کے درجے سے نیچے آ جائیں تو اوپر جانے کی کوشش کریں، یعنی نیکیوں میں بھی ہمیں درجات ہیں، ہمیں اوپر ہی جانا چاہیے، گناہوں میں نیچے والی سائڈ پہ آنا چاہیے۔ گناہ کر کے ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، فوراً سے اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ آیت 139 میں آئیے، کسی غم یا شکست پر صبر کر لینا، پیچھے ہٹ کر دوبارہ کوشش کرنا، اللہ سے مدد چاہنا، یہ انسان کی بلندی کی نشانی ہوتی ہے۔ آزمائشاتی کیوں ہیں؟ آزمائشیں تو انسان کو خالص کرتی ہیں، چکماتی ہیں،
اسی طرح قابلیت بڑھاتی ہیں، چیلنجز کے لیے تیار کرتی ہیں۔ چھوٹی مشکلات پر جو صبر نہیں کر سکتا وہ بڑی مشکل پر کیسے صبر کرے گا؟ تو بڑے لوگوں کی قربانیاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی سی قربانی لیکن اجر بڑا ہے۔ آیت 142 میں آئیے، ابھی تک محنتوں کا دیکھا ہی نہیں، جنت کے لیے تم نے کی ہی نہیں۔ جہاد مال سے ہے، جہاد قلم سے ہے، نفس سے ہے، سب سے جہاد کیجیے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اب کیا بچا، ہمارا کیا مشن ہو گیا، ہم بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ تم ایک لیڈر کے یہ نہیں تھے، اللہ رب العزت کے خاطر فی سبیل اللہ اس جگہ پہ آئے ہو۔ محسن کون ہوتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں اچھا رویہ اختیار کرے؟ شیخ زندگی میں خوف اور بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ غم پر غم اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں، اس لیے وہ غم پر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ نقصانات اس کے آتے ہیں، تنگی پیدا کرتا ہے غم، غم مفید کاموں سے روک دیتا ہے، انسان کے اندر نفسیاتی بیماریاں بنا دیتا ہے، زندگی نیکی کے مواقع ہماری زندگیوں سے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں، اپنے نفس کو دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ سے اور غم سے۔ اتنا ہمارا سینہ کھلا ہوگا، خوش ہوگا، پر امید ہوگا، اتنا ہی ہم دوسروں کو بھی خیر کی ترغیب دے سکیں گے اور مثبت رکھیں گے۔ یہ ترغیب بھی اسی لیے دی گئی، اگر کوئی بھی چیز رہ جائے، چھوٹ جائے، ہم سے لے لی جائے تو اس پر غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی رضا سمجھنی چاہیے۔ آیت 154 میں آئیے، جیسے سب غم کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ انسان جو ہے بہت زیادہ رو لیتا ہے تو ایک سکینت آ جاتی ہے انسان کے دل پر۔ نیتوں کا کھوٹ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کسی کی نیت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے اگر دلوں میں ہماری منافقت ہے تو نیکی کے مواقع ہم سے چھین لیے جاتے ہیں اور اللہ نیکی کی توفیق بھی ہم سے چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو حسرت ہوتی ہے کہ نہ جاتا تو بچ جاتا، لیکن اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اب کسی بھی دائی یا لیڈر کی صفات ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ رحمت ہو، نرمی ہو، تواضع ہو، کندھے جھکا دینے والا ہو، ساتھیوں کے دعا کرنے والا ہو، اس کی فکر کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے، اور نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جس گھرانے کو نرمی اختیار کی گئی، عطا کی گئی، تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جس سے نرمی روک لی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے نرمی اختیار کریں، ہم اختیار کریں گے تو دوسرے ہمارے ساتھ کریں گے۔ بار بار ہمیں توکل کا درس دیا جا رہا، یعنی نرمی کا آغاز کرنے والے بنیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ چار چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کا تزکیہ بھی ہو اپنی جانوں کا ساتھ، اور تعلیمی کتاب بھی ہو اور حکمت بھی ہو، اور جب تک اصلاح نہ ہو تب تک تعلیم کا مقصد جو پورا نہیں ہوتا۔ پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہماری زندگیاں نہ بدلیں تو وہ تعلیم کا مقصد ہم نے نہیں لیا۔ دین کے راستے میں نکلنے میں بعض اوقات نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھنا چاہتا ہے کہ کون استقامت اختیار کرتا ہے اور کون چھوٹے نقصان سے اس راستے سے پھر جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقوں کو الگ کر سکے۔ عام مومن کو موت کے بعد رزق جنت میں جا کر ملے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اسے برزخ کی زندگی میں بھی رزق عطا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شہید قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، جس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے، ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے باقاعدہ کہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اختیار کر اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں مقدر کر دے۔ 170 میں آئیے تو ایمان کی علامت بتا دی جا رہی ہے کہ مومن ہمیشہ دوسرے مومن کی خوشی میں خوش ہوگا، وہ اس کے ایمان تکمیل ہے۔ 173 میں آئیے، جب چیزیں بہت مشکل ہو جائیں اللہ سے دعا مانگنا سٹارٹ کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہی وہ کلمہ ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس میں بھی توکل کا ہی ذکر ہے کہ ہم بار بار یہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ توکل کے 4 انعامات ہمیں بتائے جاتے ہیں، اس پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس سے تکلیف دور ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 178 میں آئیے تو اللہ کی نافرمانی کے باوجود ہم پہ پکڑ نہیں آ رہی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ راضی ہے،
اللہ ناراض ہے، اللہ کو منانے کی کوشش شروع کیجیے۔ 179 میں اجر عظیم کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرے۔ تقوی انسان کے دل پر چیک ہوتا ہے، برا نہیں سوچتا، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالتا، عمل میں بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ ہمیں کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ 181 میں آئیے، جو سمجھتے ہیں وہ غنی ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ خود نہیں دیتا، ہمیں ہمارے ذریعے دیتا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ ہمیں آگ سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ خوش بخت وہی ہے جس کی موت اللہ کے راستے میں آئے، اور دھوکے میں وہی شخص ہے جو دنیا کی دولت اور اس کے سامان پر انحصار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ 186 میں بڑے دل والے ہی بڑی ہمت رکھتے ہیں، بڑے درجات پاتے ہیں۔ دین پر چلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑی آزمائش انبیاء پر آئی تھی، پھر صالحین پر آئی، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر آتی ہے۔ تو انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کمزوری ہو تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ 188 میں آئیے، منافق کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ کسی دوسرے کی محنت پر خود تعریف کرنا۔ یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس وقت کس اخلاص کے ساتھ کیا کوشش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں، اس آدمی کی ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پر غور و فکر نہ کیا۔ آیت نمبر 190 سے 200 کے درمیان کی یہ آیات ہیں سورۃ ال عمران کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے۔ یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا۔ ابو دردہ سے پوچھا گیا کہ اکثر کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی جو تھی وہ ضروری ہوتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ غور و فکر کرنا اعمال میں سے کوئی عمل ہے؟ انہوں نے کہا یہ یقین ہے، یعنی علم کے ساتھ غور و فکر کرنا یہ یقین میں اضافہ کرتا ہے، اس سے عمل بہتر ہوتا ہے۔ ابن اون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں کوئی چیز نہیں چمکا سکتی، جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں کسی چیز سے روشن نہیں ہو سکتے۔ ان آیات میں موجود دعائیں ہیں، یہ مانگتے رہنا چاہیے، قبولیت کی دعائیں ہیں۔ ساری دعائیں ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر تکلیف اٹھائیں اللہ ان کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مومن سے دنیا کے مقابلے میں زیادہ وعدے آخرت کے کیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا عارضی ہے، معمولی ہے، اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند وہی شخص ہے جو عارضی طور پر چھوڑ کر ہمیشہ فائدہ کر لے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو سچا مان کر کرنے کے کام کرتے جائیں۔ اس صورت میں بار بار کامیابی کی علامت صبر اور تقوی کا ذکر آیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو صبر اور تقوی دونوں اختیار کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔